بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثیر معجزات سے نوازا، بلکہ معجزہ بنا کر بھیجا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بے شمار کرامات سے نوازا تھا، جن کا ظہور میدان کربلا میں بھی ہوا، جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 سال سے زائد عمر ہونے کے باوجود شجاعت و بہادری کے ساتھ میدان کربلا میں دشمنان اہل بیت سے جنگ کرتے رہے۔ وہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف کرامات ظاہر ہوئیں، جن میں سے بعض درج ذیل ہیں۔ جب امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے درمیان خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں لگائی گئی آگ کو دیکھ کر ایک بدزبان یزیدی مالک بن عروہ گھوڑا دوڑاتا ہوا سامنے آیا اور کہنے لگا، اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدبخت کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے خدا کے دشمن، تو جھوٹا ہے، تجھے یہ گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا اور تو جنت میں جائے گا۔ مسلمانوں کی صف میں سے حضرت مسلم بن اوسجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالک بن عروہ کے یہ کلمات بہت ناپسند لگے، تو انہوں نے امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بدزبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ میری طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کی جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی میں اپنے دستے مبارک پھیلائے اور عرض کیا کہ یا رب، عذاب نار سے قبل اس دنیا میں آتش عذاب میں مبتلا فرما۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ اس بدبخت کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑے سے گر گیا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا۔ پھر گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کے خندق میں ڈال دیا۔ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے بلند آواز سے، جسے دونوں لشکر سن سکیں، دعا فرمائی، اے اللہ، ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے اور اولاد ہیں، ہم پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ انصاف فرما۔ اسی دوران دشمنوں کی صف سے ابن اشط نامی شخص نے کہا کہ آپ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت؟ اس کی اس بے ادبی کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی تکلیف پہنچی اور وہ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ، ابن اشط نے میرے نسب پر جرح کی ہے اور یہ میرے تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا تسلیم نہیں کرتا۔ اے اللہ، اس بدزبان کو فوری عذاب میں گرفتار فرما۔ جس کے بعد اس بے ادب کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہوا تو ایک سیاہ بچھو نے ڈنگ مارا تو نجاست آلود تڑپتا پھرتا تھا۔ اس رسوائی کے ساتھ پورے لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان نکلی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اور آپ کا مستجاب الدعوات ہونے کو دیکھ کر بھی ان بے باک اور سخت دلوں کو غیرت نہ آئی اور ایک مغرور شخص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ اے حسین، دیکھو تو دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے، مگر خدا کی قسم تم اس کا ایک قطرہ بھی نہ پی سکو گے، حتیٰ کہ تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مغرور شخص کی باتیں سن کر اس کے حق میں فرمایا، یا رب، اس کو پیاسا مار۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعا مانگنا ہی تھا کہ اس مغرور شخص کا گھوڑا اسے گرا کر بھاگنے لگا، جس کو پکڑنے کے لیے اس شخص نے دوڑ لگائی، جس کے سبب اس پر پیاس کا غلبہ ہوا اور وہ العطش العطش کہنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے پانی پلانا چاہا، لیکن ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا
اور وہ مغرور شخص اسی شدت پیاس میں واصل جہنم ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرامات کا ظاہر ہونا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات آپ کی شان و عظمت پر گواہ ہیں۔ نیز دشمنان اہل بیت کو یہ بتانا تھا کہ دیکھ لو کہ جو ایسا مستجاب الدعوات ہو اس کے مقابلے میں آنا اللہ پاک سے جنگ کرنا ہے، لہذا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ مگر ان بے باک لوگوں نے دنیاوی منصب پانے کے لیے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کر ڈالا، جس کی سزا انہیں دنیا میں بھی ملی۔ ان واقعات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ پاک کی بارگاہ میں کیسی قدر و منزلت ہے، صرف دعا مانگنے کی دیر تھی اور دشمنان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند ہی لمحوں میں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرنے اور ان کی طرح دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت اور عقیدت کے لیے ایک پیارا سا کامنٹ ضرور کیجیے، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر کریں۔ مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔